تو آج ہم بات کریں گے اقبال کی غزل کے اوپر، اور پہلی جو ہم نے غزل سنی ہے وہ ہے، اس کا ردیف ہے ابھی، اور اس کے جو قافیے ہیں وہ ہیں خام، تھام، بام، پیغام وغیرہ۔ تو اس غزل کے جو ٹوٹل اشعار ہیں وہ ہیں 10، اور یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ طاق آداد میں ہونی چاہیے غزل، اور اس کی یہ خصوصیت ہو، تو اس کو بھی اقبال نے توڑ دیا ہے، جہاں پر 10 اشعار موجود ہیں۔ تو اس کی ہم اگر خوانگی کریں تو نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہے۔ جب آپ اس کے فن کے اوپر بات کریں گے تو مطلع کے اوپر بات کریں گے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اس میں قافیے کون کون سے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، پھر اس میں ردیف کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں جس کو لغات کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم شعر کی تشریح کریں گے، اور پھر ساتھ ہم جب یہ بات کریں گے کہ اس میں کون کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، تو یہ بھی اس کے فنی جائزے میں آئے گا۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے، اس کی جب ہم معنی کی بات کریں گے، جب ہم اس کے مفہوم کی بات کریں گے، جب ہم پیغام کی بات کریں گے، جب ہم تھیم کی بات کریں گے، جب ہم نظم کی بات کریں گے، تو یہ اس کا فکری جائزہ ہوگا۔ تو نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ نالہ کہتے ہیں شور و غوغا کو، فریاد کو، رونا پیٹنا، اور بلبل شوریدہ پاگل بلبل، اور خام کا مطلب ہے ناپختہ ہے، کچا ہے ابھی۔ اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ابھی اسے ذرا اور روک کے رکھ، اس کو ذرا پکا، اس کو ذرا آنچ دے اپنے سوز کی، اس کو پکنے دے، پھر اس کو غوغا کو پھر تم باہر نکالنا۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ بلبل شوریدہ، یہ شور مچانے والی بلبل کون ہے، یہ سوال ہے۔ یعنی بلبل کو کس چیز کے ساتھ، بلبل کس چیز کا استعارہ ہے؟ تو بلبل استعارہ ہے شاعر کا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف مفسرین نے اور اس کی جو تفہیم جنہوں نے کی، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے شاعر، تو ابھی تیرا پیغام، تیرا جو وے آف ٹاکنگ ہے، تیرا جو انداز بیاں ہے، وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، تیرے پیغام میں ابھی پختگی نہیں ہے، لہذا تو ابھی اس کو روک کے رکھ، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کو کہنا جب تیرا یہ پختہ ہو جائے، خیال بھی اور تیرا بیان بھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ اب عشق اور عقل کو اقبال نے دو الگ الگ حیثیتیں دی ہیں، اس پہ الگ بات بھی کریں گے۔ عشق جو ہے وہ اگر مصلحت اندیش ہو تو وہ تو ہے کچا بھی، لیکن اگر عقل مصلحت سے کام لے، یعنی یہ نفع اور نقصان کے اوپر بات کرے، سوچے عقل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ابھی پکی ہو گئی، وہ پختہ ہے، وہ عقل جو نفع اور نقصان کے بارے میں سوچے وہ پختہ کرے، لیکن اگر یہی کام عشق کرے تو وہ خام ہے، وہ پختہ نہیں ہے، وہ کچا ہے ابھی۔ اسی بات کو، یعنی اس شعر کی میں تشریح کر لوں کہ اگر تو نفع اور نقصان کے اوپر سوچنے لگ جائے عقل تو وہ تو ہے پکی، اور اگر عشق نفع اور نقصان کے تخمینے لگانا شروع کر دے تو وہ ہے کچا۔ اس کو پھر اقبال نے ایک اور شعر اگر میں آپ کو پڑھوں تو اس نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق جو ہے وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اگلی یہ جو شعر ہے اس کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کو پہلا وہ شعر سمجھ آ جائے کہ عقل جو ہے وہ مصلحت اندیش ہوئی اور تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن عشق نے کہا کہ فوراً ہی کود جا آگ میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نمرود نے جو آگ جلائی ہے، تو انہوں نے بغیر توقف کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، عشق کی بات انہوں نے مان کے آگ میں کود گئے، اور اگر وہ عقل سے پوچھتے تو پھر وہ نفع و نقصان بتاتی، پھر کہتی کہ کچھ مصلحت، پھر کچھ لے دے کر لیں، کچھ نمرود سے کمپرومائز ہو جائے، کچھ سوچنے کا وقت لے لیں، زندگی بچانا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے، پر وہ عقل کی بات نہیں مانی بلکہ انہوں نے عشق کی بات مانی ہے۔ عشق فرسودہ قاصد سے سبک گام میں عمل،
عقل سمجھی نہیں مانیے پیغام ابھی، عشق فرسودہ قاصد سے صبح گام عمل۔ اب کہتا ہے کہ عشق جو ہے وہ فرمودہ قاصد، یعنی وہ پیغمبر اسلام کا جو فرمودہ ہے، ان کا جو پیغام ہے، وہ جب سنتا ہے تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے پیغام ابھی، عقل کو تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل میں پیغام ہے کیا پیغمبر کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے دریا کو کوزے میں بند کیا اس شعر میں۔ شیوائے عشق، یعنی اگر سنت نبوی پہ یا کسی بھی راہبر کی بات پر اگر عمل کرنا ہے تو بے چوں و چراں جو ہے وہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مصلحت اندیشی اختیار کریں گے تو پھر آپ صحیح معنی میں اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اس پیغام پہ۔ شیوہ عشق ہے آزادی و دہر دہر آشوبی، تو ہے زناری بت خانہ ایام ابھی۔ شیوہ عشق ہے، یعنی عشق کا یہ طریقہ کار ہے، آزادی و دہر آشوبی، دہر کہتے ہیں زمانے کو، آشوب کہتے ہیں انقلاب کو۔ عشق کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے، وہ انقلاب چاہتا ہے ہر دم۔ اور تو ہے زناری بت خانہ ایام ابھی، زناری کہتے ہیں جس نے گلے میں بہت زیادہ مالائیں پہنی ہوتی ہیں ہندوازم میں، اور یہ اس نے سمبل کے طور پر لیا ہے یہ والا شعر۔ اس میں جو زناری کا مطلب ہے تو، یعنی اپنے مخاطب کو کہہ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے، کہ تم ابھی تک اس چکروں میں نہیں نکلے، وہ جو نفع اور نقصان کا چکر ہے، تم اسی میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس ابھی عشق کی دولت تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساکی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی۔ اب دیکھیں، یا تو تشبیہ استعمال کی گئی ہے، یا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یا پھر تلویح استعمال کی گئی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ اس میں تلمیح ہے۔ یہاں پر عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساکی، یہاں پہ میخانے کو تشبیہاتی انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی میخانے میں ساکی کہتا ہے پلانے والا، کہ جو پینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے شراب چھوڑ دی ہے، عشق کی شراب میں نے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ عشق یہ میں پرہیز میں نے اختیار کر لیا ہے، میں نے اب اس کو کام کو چھوڑ دیا ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی، تو ڈرتا ہے اپنے انجام سے کہ اگر تو نے شراب پی لی تو تجھے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ والی شراب نہیں ہے، تم نے انجام کو دیکھ کر تم نے بیچ میں، یعنی تم نے وہ چھوڑ دی، اس کو پینا چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ ساکی کے ذریعے کہ بھائی جان یہ تم نے جو کام چھوڑ دیا ہے انجام کو دیکھ کر آغاز میں ہی، یہ تم نے بہت برا کیا ہے۔ تم عشق کی شراب اگر پی لو تو تمہیں پھر انجام کی کوئی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، انجام جو بھی ہوتا رہے، تمہیں عشق کی مے کو پینا ضرور ہے۔ سیے پہم ہے ترازوئے کم و کیف حیات، تیری میزاں ہے شمارے سحر و شام ابھی۔ اب کہتا ہے کہ زندگی تو یہ ہے کم و کیف، یعنی کمیت اور کیفیت، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ زندگی یہ ہے کہ پوری کی پوری جو ہے وہ زندگی عمل کا نام ہے، اس کی کمیت بھی اور اس کی کیفیت بھی، دونوں بھی، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی زندگی کی یہ ہے کہ وہ ہر دم حرکت میں رہے۔ تیری میزاں ہے شمارے سحر و شام ابھی، تیرے پاس جو ترازو ہے تو اس کو تولتا رہتا ہے صبح و شام کہ بھئی اس کا وزن پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اب کمیت کتنی ہو گئی ہے، کوالٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کوانٹٹی کتنی ہو گئی ہے۔ تسبیح گن گن کے تو پھیرتا ہے کہ جی اب 33 جو ہے اللہ اکبر ہو گئے ہیں، اور 33 الحمدللہ ہو گئے ہیں، اور 34 دفعہ اللہ اکبر ہو گیا ہے۔ جو بھی تم تسبیح پڑھتے ہو، جس کی بھی مالا جپتے ہو، اس پہ تم شمار کرتے ہو، بھائی یہ تو نہیں چلتا۔ یہ اصل میں تیسرا شعر جو ہے، جو چوتھا شعر ہے وہ ہے زناری کی، اس میں آتا ہے، یہاں پہ تسبیح کا آیا ہے، وہاں پہ زناری بھی وہ تسبیحاں اس میں شمار کرتا ہے، گن گن کر عبادت کرتا ہے مالک کی۔ کہتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا۔ ابر نیساں یہ تو نک بخشیے شبنم کب تک، میرے کوثار کے لالے ہیں تہ جام ابھی۔ ابر نیساں کہتے ہیں بہار کے بادل کو، تنک بخشیے شبنم کب تک، میں پیاسا ہوں اور تم جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے چیز دے رہے ہو، کنجوسی کر رہے ہو، شبنم جتنی پانی مجھے دے رہے ہو، میرے کوثار کے لالے ہیں تہ جام ابھی۔ کوثار کے لالے پہاڑوں کے اندر، یعنی اس کو پہاڑ کو پھر تشبیہ دی ہے کہ میرے دل کے اندر جو میری پیاس ہے وہ بہت بڑی ہے، وہاں پہ اس کو بجھانے کے لیے تو مجھے کئی سمندروں کی ضرورت ہے، تو مجھے صرف شبنم کے قطرے دے کر ترخا رہا ہے میری پیاس کو۔ بادہ گردان اجم وہ
عربی میری شراب میرے ساغر سے جھجکتے ہیں آشام ابھی، میں آشام ابھی، بادہ گردان عجم وہ۔ اب یہ ہے کہ جو ساقی ہیں جن کے پاس وہ بادہ ہیں، وہ پیالے جن کے پاس ہیں وہ ہیں عجمی، اور میری جو شراب ہے وہ ہے عربی۔ اس میں مسئلہ آ گیا، ظاہر عربی شراب ہے، دینے والے عجمی ہیں، عشق جو ہے عربی ہے، انٹرپریٹر جو ہیں وہ ترجمہ کرنے والے عجمی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں آشام ابھی، میرا جو پیالہ ہے اس سے یہ لوگ جھجکتے ہیں، یہ جو میں پلانے والے ہیں یہ اس سے خوف زدہ ہیں، یعنی میرے پیغام کو، شاعر کا جو پیغام ہے اس کو ابھی تک یہ سمجھے ہی نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں، ان کا یہ ظرف ہی نہیں ہے۔ خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام ابھی، کہ یہ جو صبح کی ہوا ہے یہ اقبال کے لیے، اقبال کی خبر یوں لائی ہے کہ اقبال جو یہ نو گرفتار، نیا تازہ تازہ گرفتار ہوا ہے عشق میں، عشق کے پھندے میں آیا ہے، تو یہ وہاں تڑپتا ہے، وہاں پہ اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہے۔ تو اصل میں یہ تشبیہاتی انداز میں کہی گئی غزل میں کبھی استعارہ کے ذریعے اور کبھی تشبیہ کے ذریعے اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاعر کا پیغام جو ہے وہ پہلے تو کہا ہے کہ ناپختہ ہے، پھر کہا کہ جو پختہ ہے کلام اس کو سمجھنے کے لیے عشق کا ہونا ضروری ہے، اور کلام کو کہاں پہ لے گیا، پیغام کو لے گیا وہ اپنے پیغمبر کی طرف، اور کہا گیا کہ ان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لیے جس ظرف کی ضرورت ہے وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، لہٰذا اپنے دل میں جو عشق ہے اس کو ابھی اور زیادہ تپا، اس کو اور زیادہ سوز دے، اس کو اور زیادہ آنچ دے، جب وہ صحیح بھٹی پہ پک جائے، وہ برتن پکا ہو جائے عشق کا، تو اس کے بعد جو ہے تجھے وہ پیغام سمجھ آئے گا جو کہ پیغام ازلی ہے، اور جو کہ